ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ایریز آپ لوگوں کے لیے. یہاں سے آپ کی ترقی کا، کامیابی کا دور شروع ہونے لگا. جب کبھی رولنگ پلانٹ اچھا ہو تو دیگر پلانٹس قدرتی اچھا پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں. آپ اپنے مقاصد زندگی کی تکمیل کا بیس بنا سکیں گے. آپ اپنے اندر ایک ہلچل دیکھیں گے فار اپروکسیمیٹلی فار 6 ویکس. مارس ایک بڑا پلانٹ ہے، ایسا پلانٹ جو آپ کے لیے دو طرح سے کامیابیوں کی وجہ بنتا ہے. السلام علیکم میریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ. یہ ویک اپریل کے آخری کچھ دنوں پر مبنی ہے، یہ 5 مئی تک چلے گا. ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ایریز آپ لوگوں کے لیے. یہاں سے آپ کی ترقی کا، کامیابی کا دور شروع ہونے لگا ہے. آپ کا رولنگ پلانٹ مارس آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا اسی ہفتے 29 اپریل کو. مارس کا ایریز اینگل پر آنا غیر معمولی ایونٹ ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ مارس 2 سالوں میں ایک دفعہ آپ کے فرسٹ اینگل پر سے ٹرانزٹ کرتا ہے. تمام وہ ویکنیسز جو آپ نے اپنی بری عادتوں کی وجہ سے اپنے ساتھ چپکا لی ہوتی ہیں، تمام وہ کمزوریاں جو 2 سال کے غموں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اپیئر ہو چکی ہوتی ہیں، تمام وہ سستی جو ناکامیوں کی وجہ سے آپ کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے، وہ اب 29 اپریل سے نیچرلی وداؤٹ اینی ایفرٹ ریپیئر ہونا شروع ہوگی. مارس ایک بڑا پلانٹ ہے، ایسا پلانٹ جو آپ کے لیے 2 طرح سے کامیابیوں کی وجہ بنتا ہے. ایک طرح سے تو نیچرل اسکلز ڈیولپمنٹ، آپ کی سنجیدگی میں اضافہ، آپ زیادہ ڈیوٹیفل، آپ کے احساسات میں اضافہ، آپ کی پلاننگ اسٹرانگ. اور پھر دوسری طرز کی جو کامیابیاں ہیں وہ فزیکل اسٹرینتھ ہے، آپ زیادہ پریکٹیکل ہوتے جائیں گے. امیجنیشنز، خیالات اینڈ جو آئیڈیاز ہیں وہ اب عملی اقدامات کی طرف جائیں گے. تمام وہ ایریز جو پچھلے کچھ مہینوں سے اپنی کامیابیوں کے لیے پر تول رہے تھے اور کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہے تھے، دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ، آفٹر دس ایونٹ آپ قدرتی طور پر کامیابیوں کی راہ پر چلنا شروع ہوں گے ود یور مائنڈ سیٹ، ود یور فزیکل ابیلٹی. فائدے کن کن سیکٹرز میں ہوں گے یہ میں کچھ بڑے بڑے فوائد گنوا دیتا ہوں، بٹ اس کا کوئی تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا. پہلا ایڈوانٹیج تو آپ کی ذات سے ہی ریلیٹڈ ہے. آپ کی بری عادتیں، آپ کے غم، آپ کی اداسی، آپ کے سوچنے کا انداز بدلے گا. یہ نان مٹیریل ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن ان ایڈوانٹیجز سے نئی جدت آئے گی آپ کی کارکردگی میں، آپ کی انداز گفتگو میں، آپ کی پریکٹیکل اسکلز میں، آپ کی پرفارمنسز میں، ایون آپ کے پلانز میں. اینڈ دوسرا فائدہ اس کے ان پلانز پر ڈپینڈ کرتے ہوئے آپ اپنے لاسز کو کور کر سکیں گے، آپ اپنے کمپٹیشنز کو ون کر سکیں گے، آپ اپنے مقاصد زندگی کی تکمیل کا بیس بنا سکیں گے. آپ اپنے اندر ایک ہلچل دیکھیں گے فار اپروکسیمیٹلی فار 6 ویکس. یہ جو مارس ہے یہ 2 سال میں ایک دفعہ 6 ہفتوں کے لیے آپ کے فرسٹ اینگل پر سے گزرتا ہے. جب کبھی رولنگ پلانٹ اچھا ہو تو دیگر پلانٹس قدرتی اچھا پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں. ویسے آپ کے اس رولنگ پلانٹ کے فرسٹ اینگل میں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا مرکری بھی آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے، اینڈ پھر آپ کی جو نیچرل فیلنگز ہیں وہ بھی اس وقت اچھی فارم میں ہیں ود دا سپورٹ آف جوپیٹر. وہ آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے. دیٹ از یور فائنینشیل سائڈ، دیٹ از یور ایجوکیشنل سائڈ، دیٹ از یور لک سائڈ. تو ایک طرف جسمانی قوت، آئیڈیاز، پرسنالٹی، نیچرل ابیلٹیز، گولڈن ٹائم، دوسری طرف لکی فیکٹرز، نالج، انہینسمنٹ ان یور ریوارڈز اینڈ ایجوکیشنل فیکٹر. مجھے لگتا ہے کہ 29 اپریل کے بعد آپ ہائیلی پرفارمنسز کریں گے، ہائی پرفارمنسز جو جنرل پرفارمنسز سے ہٹ کر ہوتی ہے. ایک ایوریج ایریز بھی بڑی کامیابیوں کے امیدوار، ایوریج ایریز بھی کامیابیوں کے امیدوار بنتے جائیں گے. مرکری کے مارس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے
آپ کی جو پبلک امیج ہے وہ بہتر ہوگی. تو یہ تبدیلی صرف آپ کی ذات میں نہیں آئے گی, لوگ بھی آپ کے بارے میں رائے اچھی قائم کریں گے. آپ کی پرفارمنسز کے بیٹر ہو جانے کی وجہ سے آپ کی عزت, آپ کی شان و شوکت, آپ کے بارے میں لوگوں کا رویہ, یہ سب بدلے گا. پھر سورج آپ کے لیے آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے, جوپیٹر آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے, وینس آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے. آسٹرولوجیکلی یہ سب ٹیکنیکلٹیز آپ کے لیے ایک گولڈن ٹائم کو جنریٹ کر رہی ہیں. اس وقت ایریز کا کمپلین کرنا بنتا نہیں ہے, وہ رونا بند کریں. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ایریز ہیں تو بھی آپ کے لیے راہیں ہموار ہیں. اگر آپ ایک ہاؤس وائف ایریز ہیں تو بھی آپ کے لیے راہیں ہموار ہیں. اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو بھی راہیں ہموار ہیں. اگر آپ ایک امپلائی ہیں تو بھی راہیں ہموار ہیں. ناٹ اونلی کہ آپ کو صرف اسموتھ اینڈ سلکی پاتھ ملے گا, بٹ اپرچونیٹیز بھی ساتھ ملیں گے. اینڈ یو گیٹ دا لیڈرشپ آلسو, کہ آپ چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکیں گے ان فاسٹ موڈ ود بگ ویژن, کانسٹنٹ مائنڈ اسکلز. اس اعتبار سے امید یہ ہے کہ آپ کی فائنینشیل سٹیبلٹی ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں. اینڈ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی لو لائف کو وینس کی وجہ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی ڈومینیٹنگ ابیلٹیز یا کمپٹیشن اسکلز کو سورج کی وجہ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اتنی فیورز کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جرنل پرفارمنسز سے ہٹ کر بہترین لیول آئیڈیل فورمز پر پرفارم کرنا چاہیے, تاکہ بڑے ریوارڈز ان 6 ہفتوں میں حاصل کر سکیں. ان پرفارمنسز کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایریز کا ریشو آف سکسیس اپروکسیمیٹلی 50% انکریز کر جائے گا. اس میں ان کی پرسنالٹی, لو لائف, کیریئر, لاسز ریکوریز, لیٹیگیشنز, لائبلٹیز, بگ ڈیزائرز کا فلفل ہونا, بڑی خواہشوں کا پورا ہونا, یہ ایکسپیکٹڈ ہے. بٹ اس کے باوجود ایسے ایریز جو سیٹرن کی نیگیٹیوٹی میں پھنسے ہوئے ہیں, بائی ویسٹرن اسٹرالوجی سیٹرن ان یور 12th اینگل, اینڈ دیٹ از اے ٹائپ آف اے ساڑھ ستی, دیٹ از اے ٹائپ آف اے ریزسٹنس جو آپ کو تھوڑا پش کر سکتی ہے, پیچھے دھکیل سکتی ہے. جو لوگ تو سیٹرن کے 12th اینگل پر آنے کے باوجود بائی دا ویسٹرن آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز اپنے آپ کو سموتھ رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اپنے آپ کو کول اینڈ وہ اطمینان میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, وہ اسٹرانگ ہیں. لیکن ایسے ایریز جو اریٹیٹنگ ہیں, جو لاغر ہو رہے ہیں, مسلسل ویکنیسز کا شکار ہو رہے ہیں, انہیں اس وقت 29 اپریل سے جلد از جلد اپنی ریکوریز کر لینی چاہیے, تاکہ اب یہ جو دور شروع ہوگا جب مارس پہلے اینگل پر 6 ہفتے رہے گا, پھر سیکنڈ اینگل پر, پھر تھرڈ اینگل پر, یہ تینوں اینگلز پر یہ پازیٹیو ہے, تو وہ اس کو کیش کر سکیں. اگر وہ کیش کریں گے تو یہاں سے 2024 کا ایک آئیڈیل دور سٹارٹ ہوگا جو آپ کی خواہشوں کی تکمیل کی وجہ بنے گا. ضرورتیں تو پوری ہو ہی جائیں گی, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. جو لوگ کور نہ کر سکیں, اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکیں, اپنے ایموشنز یا اپنے کامیابیوں کو حاصل نہ کر سکیں, انہیں بلو سفائرہ پہن لینا چاہیے. انہیں سورہ شمس دن میں 5 دفعہ پڑھنی چاہیے. یہ ایسی ریمیڈی ہے جو تمام طرح کی نیگیٹو یا سینسٹیو سیکٹرز آف لائف کو فار دا ایریز ریکور کر دے گی. بلو سفائر کے اگر آپ ایک اچھی کوالٹی کا بلو سفائر پہنتے ہیں تو 5 سے 6 کیرٹ پہننا کافی رہے گا. اچھی کوالٹی کا مطلب ہے سری لنکن بلو سفائر. بٹ اگر آپ ایک میڈیم, ایک ایوریج کوالٹی کا بلو سفائر پہنتے ہیں, دیٹ مینز ساؤتھ افریقن بلو سفائر یا کشمیر بلو سفائر, تو وہ 10 کیرٹ پہنیے. 10 کیرٹ پر ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں ان دنوں کہ اس وقت آپ کو اشد ضرورت ہے فار دا آرٹیفیشل سپورٹ, فار اے کیٹلسٹ جو ریپیئر کرے آپ کو تیزی سے, اور آپ جلد از جلد اپنے گولڈن سیزن کی رانائیوں کو, گولڈن سیزن کی کامیابیوں کو گریب کر سکے. سٹون کے جینون ہونے کے لیے میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ اگر سٹون نیچرل نہیں ہوگا, سٹون اصلی نہیں ہوگا, تو دیٹ مینز کہ اس کا پہننا بیکار ہو جائے گا. لیکن اگر وہ سٹون اصلی ہو تو اس کی اسٹرینتھ آپ کو ڈبل لیولز پر کامیابیوں کی طرف گامزن کر دے گی. ریئل سٹونز کے لیے ہم نے بہت سارے ایفرٹس کر کے ریئل سٹونز کی کلیکشن اکٹھی کی ہے. اس میں آل ٹائپ آف جو گریڈز ہیں وہ ہم نے اکٹھے کیے دنیا کے کئی حصوں سے, سری لنکا سے, ساؤتھ افریقہ سے, کشمیر سے, ایون انڈیا سے. سو یہ اب ایک سٹور کریٹ ہو چکا ہے,
اینڈ میں اکثر ہی ذکر کرتا ہوں، نیچے ڈسکرپشن میں بھی اسٹور کا لنک ہے، آپ وہاں جائیں گے. پھر بھی اس کے باوجود لوگ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں بھائی اسٹور موجود ہے، آپ وہاں جائیے اپنی پسند کی چیز آرڈر کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں سے. اینڈ اوپر کارڈ میں بھی اس کا لنک آ رہا ہوگا. مجھ سے اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے پرسکرپشن تو یہاں دے دی اینڈ اسٹون کلیکشن اسٹور پر کریٹ کر دی ہے. امید ہے کہ آپ وہاں سے بائی، کچھ کمپلیکیشن ہو تو مجھے میسج کر لیجئے، میں ساتھ ہوں، میری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. دیٹس آل فرام مائی اینڈ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو ایریز. وداؤٹ اینی ایفرٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مارس کی صورت میں آپ کو 29 اپریل کو میسر آ جائے گی. اپنی کمر کس لیجئے، اپنی مصروفیات کو ٹارگٹ فل کریے، اپنی ذمہ داریاں نبھائیے، اپنے بڑے پلانز پر کام کریے. آپ اگلے کچھ ہفتوں میں میری ان پریڈکشنز کو یاد کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. دیٹس آل فرام مائی اینڈ. آخر پر میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح ایریز، اگر میری یہ کوششیں بر وقت آپ کو آسٹرولوجیکل ایونٹس کے بارے میں آگاہی دینا پسند آتا ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے